حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جب لاہور میں دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو اس وقت ہندو مذہب عروج پر تھا۔ وہ بت پرستی کرتے اور کلمہ حق سننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر آپ کیونکہ شمع وحدانیت کو روشن کرنے کا فریضہ انجام دینے کے لیے یہاں آئے تھے، چنانچہ غیر مسلموں میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا دعوت حق دیتے، انہیں توحید و رسالت کا درس سناتے اور ان کے صاحب ایمان ہونے کی دعا فرماتے۔ آہستہ آہستہ لوگ دعوت حق کی طرف مائل ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور قرب و جوار میں اس بات کا چرچا ہو گیا، لاہور میں اللہ کا ایک ولی اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ کرامت مقامات اولیاء کتاب میں درج ہے۔ آپ کی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو بھی ہو گئی۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں تو وہ سخت طیش میں آ گیا۔ فوری طور پر سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً ہی اس فقیر کے تبلیغی سلسلے کو ختم کرو اور اسے شہر سے باہر نکال دو۔ رات ہوئی تو سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت داتا صاحب کی قیام گاہ پر آ گیا۔ آتے ہی انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ایک درویش اپنی جھونپڑی میں یاد الہی میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو مذہب کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا، میں یہاں خدا کے حکم سے آیا ہوں اور اب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو اللہ میرا مددگار ہے۔ حاکم کے سپاہی تشدد پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر اسے آگ نہ لگی۔ آخر سوچنے لگے کہ یہ یقیناً کوئی خدا کا فقیر ہے، ہم اس سے زیادتی کر کے خدا کو ناراض کیوں کریں۔ وہ واپس لوٹ گئے اور حاکم کو تمام واقعہ سنایا۔ اس نے تمام بات سن کر سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں فقیر کو ہر صورت شہر سے نکال دینا چاہیے تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز حاکم کے محل میں آگ لگ گئی اور آگ بے قابو ہو گئی اور بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کل رات اس نے اس فقیر کی جھونپڑی کو آگ لگوانا چاہی، اسی کی سزا کے طور پر شاید میرا محل جلا ہے۔ اس خوف سے اس کا دل بیدار ہو گیا، وہ خود آپ کی قیام گاہ پر آیا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ جو ہی آپ نے اسے معاف کیا، محل کی لگی آگ خود بخود ختم ہو گئی۔ آخر وہ آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ روایت ہے کہ سن 1918 میں جب لاہور میں طاعون کی وبا پھیلی تو ہزاروں انسان اس بیماری سے لقمہ اجل بن گئے۔ لاہور کے ایک امیر آدمی امیر رائے بہادر رام سرنداسن کے تینوں بیٹے بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ رائے بہادر کو بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے کرنل بھولا ناتھ، کرنل امیر چند اور کرنل سدرلینڈ، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پوتی مجیا سنگھ کے شوہر اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، ان جیسے مشہور اور قابل ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر لال کوٹھی جاتے اور خدا سے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے۔ رائے بہادر خود اس واقعے کو اس طرح سناتے ہیں کہ ایک شب میں اور تمام اہل خانہ سوئے ہوئے تھے کہ کپکپاہٹ سی محسوس ہوئی اور میری نیند کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید ریش بزرگ براق لباس پہنے ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لیے میرے فرزند گوپال داس کی چرپائی کے پاس کھڑے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس اجنبی کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، مگر انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور برابر پڑھتے رہے۔ پھر وہ بزرگ میرے دوسرے فرزند روپ رام کی چارپائی کے پاس گئے اور وہاں بھی دعا مانگی اور پھر تیسرے بیٹے کی چارپائی کے قریب جا کر بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے، میں تمہارا ہمسایہ گنج بخش ہوں، مجھ سے تمہاری پریشانی اور بے کلی نہ دیکھی گئی، اس لیے میں دعا کے لیے فوراً آ گیا ہوں۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں،
خداوند کریم ان کو شفا عطا کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد جب بیماروں کو مکمل صحت یابی اور شفا ہو گئی تو رائے بہادر نے حضرت داتا صاحب کے سجادہ نشین غلام حیدر، میاں علم دین، میاں غلام محمد کے پاس حاضر ہو کر تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر سال آپ کے عرس پر انتظام تو ہوتا ہی ہے، اس لیے ایسا کام کیجئے جو مستقل فیض کی صورت ہو۔ اس پر رائے بہادر نے دربار میں بجلی کا مکمل انتظام اپنے خرچ پر کروایا اور سارا کام 1 ماہ کے اندر مکمل کروایا، اور جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو خود دربار جا کر نظر پیش کی اور بجلی کی روشنی کا افتتاح کیا۔